اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے جید عالم، مبلغ، فقیہ اور علم و عرفان کا سرچشمہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یادگار تھے۔ آپ اپنے دور کی ان مقتدر ہستیوں میں سے ہیں جنہیں قوم کی پیشوائی اور رہنمائی کا شرف حاصل ہے۔ 19ویں صدی میں عالم اسلام اور بالخصوص بر صغیر کے علماء میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر اردو، فارسی اور عربی میں متعدد کتب تصنیف فرمائیں۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، جو تفسیر نعیمی کے نام سے دنیا بھر میں مقبول اور معروف ہے۔ دوستو، مفسر قرآن مجید، مفکر اسلام، محسن اہل سنت، حکیم الامت، عارف بدایوں، سالک رائے حق حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم انسان تھے۔ آپ اسلام کے ان نگینوں میں سے ہیں جن پر قوم مسلم کو ہمیشہ فخر و ناز ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ان عظیم لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مشکل وقت میں ملت اسلامیہ کی نگہبانی کا فریضہ انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اپنی زبان، اپنے قلم اور حکمت و تدبر سے دین اسلام کی خدمت انجام دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب حکیم الامت، تخلص سالک اور سلسلہ نسب کچھ اس طرح ہے: مولانا مفتی احمد یار خان بن مولانا محمد یار خان بدایونی۔ دوستو، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ 4 جمادی الاول 1314 ہجری بامطابق 1 مارچ سن 1894 کو اوجھیانی ضلع بدایوں، یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت مولانا محمد یار خان بدایونی رحمۃ اللہ علیہ فارسی درسیات پر عبور رکھتے تھے۔ جامع مسجد اوجھیانی کی امامت، خطابت اور انتظامی امور کے نگران ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہوئی تھی جس میں طلباء کو دینی تعلیم دیتے تھے، اور شیخ المشائخ حضرت شاہ علی حسین اشرفی کچھوچوی سے بیعت بھی تھے۔ ان کی تبلیغ و تعلیم اور حسن اخلاق سے متاثر ہو کر کئی لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے طالب علمی کو 4 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور آبائی بستی اوجھیانی ضلع بدایوں میں والد ماجد کی سرپرستی میں شروع ہوا۔ اس میں قرآن پاک کی تعلیم سے لے کر فارسی کی نصابی تعلیم اور درس نظامی کی ابتدائی کتب شامل ہیں۔ دوسرا تعلیمی دور بدایوں شہر میں گزرا، جہاں آپ نے مدرسہ شمس العلوم میں مولانا قدیر بخش بدایونی کی نگرانی میں 3 سال تک تعلیم حاصل کی۔ تیسرا تعلیمی دور مینڈو ضلع علی گڑھ یوپی میں گزرا، جو 4 سال پر مشتمل رہا۔ چوتھا تعلیمی دور وہ ہے جب آپ صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں حاضر ہوئے۔ صدر الافاضل نے آپ کا امتحان لیا اور پوری تسلی کے بعد آپ کو جامعہ نعیمیہ میں داخل کر لیا۔ صدر الافاضل صرف درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ نہ تھے، بلکہ تحریر و تصنیف اور مناظرے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دینی، ملی اور سیاسی رہنما بھی تھے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں صدر الافاضل کے علاوہ معقولات کے امام اور بلند پایہ استاد خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کانپوری سے بھی تعلیم حاصل کی۔ اپنے عہد طالب علمی میں اسباق کے مطالعہ اور تکرار کے بہت پابند تھے۔ استاد محترم کے قائم کردہ سوالات و جوابات پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے۔ اکثر اوقات اپنی جانب سے نئے سوالات اور پھر ان کے جوابات خود ہی پیش کرتے۔ کسی الجھن کی صورت میں استاد محترم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے دور کر لیتے۔ دستار فضیلت کے بعد جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں مدرس مقرر ہوئے۔ اسی دوران صدر الافاضل نے افتاء نویسی کی ذمہ داری بھی آپ کے سپرد کی۔
کچھ عرصہ کے بعد آپ دھوراجی گجرات تشریف لے گئے، جہاں دارالعلوم مسکینیہ میں 9 سال تک تدریس، خطابت اور فتاوی نویسی کی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد شیخ المشائخ حضرت شاہ علی حسین اشرفی کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جامعہ اشرفیہ میں 3 سال تک فرائض انجام دیتے رہے۔ پھر گجرات پاکستان تشریف لائے، جہاں بھکی شریف میں 4 سال، دارالعلوم انجمن خدام الصوفیہ میں 12 سال اور جامعہ انجمن خدام الرسول میں 10 سال تک درس و تدریس اور تصنیف و تالیف کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ آپ نے گجرات شہر میں اپنا ایک ادارہ جامعہ غوثیہ نعیمیہ کے نام سے قائم کیا اور پھر تادم وصال اسی ادارے میں خدمت دین میں مصروف رہے۔ دوستو، علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ مفتی احمد یار خان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب نہایت خوش اخلاق اور خندہ پرور شخصیت کے مالک تھے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے تھے۔ معمولات وقت کے اتنے بڑے پابند تھے کہ جب آپ جمعے کے دن ممبر پر بیٹھتے تو لوگ اپنی گھڑیوں کا ٹائم ٹھیک کر لیتے تھے۔ 5 دفعہ حج کی زیارت حاصل کی۔ ہر وقت زبان پر درود شریف جاری رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لگاتار 40 سال دین کی خدمت کی۔ سینکڑوں علماء کرام کو فیض یاب کرنے کے ساتھ ساتھ بے شمار قیمتی تصانیف بھی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ کی کامیابی کے لیے اپنے علاقے میں بہت کام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک پاکستان کے دوران اپنے استاد گرامی صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اور دیگر علماء کے ہمراہ بر صغیر کے طول و عرض کے دورے کیے۔ اسی طرح 1953 کی تحریک ختم نبوت میں حضرت علامہ سید ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عوامی اجتماعات اور محافل میں خطابات کے بجائے تصنیف و تالیف پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اس کے باوجود مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید ابو البرکات قادری رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر لاہور میں دارالعلوم حزب الاحناف اور غزالی جمع حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر جامعہ اسلامیہ انوار العلوم ملتان کے سالانہ جلسوں میں خصوصیت شریک ہوتے تھے۔ آپ ساری زندگی مروجہ سیاست سے دور رہے، لیکن آپ کی تمام تر ہمدردیاں ہمیشہ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ رہیں۔ آپ کے نامور شاگردوں میں حافظ الحدیث علامہ محمد جلال الدین شاہ مشہدی بھکی شریف، حضرت پیر محمد اسلم قادری مراڑیاں شریف گجرات، شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاڑوی، حضرت سید مختار اشرف کچھوچوی، حضرت مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی، حضرت مفتی محمد حسین نعیمی، صاحبزادہ سید محمود شاہ گجراتی، صاحبزادہ سید حامد علی شاہ گجراتی، حضرت سید نظام علی شاہ، مفتی نصیر الدین اشرفی بہار ہندوستان، حضرت سید مسعود الحسن شاہ، حضرت قاضی عبدالنبی کوکب اور حضرت کے صاحبزادگان مفتی مختار احمد نعیمی اور مفتی اقتدار احمد نعیمی کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے مفتی مختار احمد نعیمی جماعت اہل سنت کے امیر بھی رہے۔ دوستو، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سادگی پسند اور درویش شخصیت کے مالک تھے۔ آپ میں صبر و استقلال، تواضع انکساری، تحمل و بردباری جیسے اوصاف بدرجہ عطا موجود تھے۔ آپ نے ساری زندگی سفید پوشی میں گزار دی۔ اس کے باوجود کبھی کسی سے کوئی قرض نہیں لیا، بلکہ لوگوں کی حتی المقدار امداد کر دیتے تھے۔ آپ کی معرکۃ الآراء تصانیف میں تفسیر نعیمی، نور العرفان، حاشیۃ القرآن، انوار القرآن، اسرار الاحکام، جاء الحق، شان حبیب الرحمن، نعیم الباری فی شرح بخاری، میرات شرح مشکات، سلطنت مصطفیٰ در مملکت کبریہ، رحمت خدا بوسیلہ اولیاء اللہ، علم القرآن، علم المیراث، مواعظ نعیمیہ، اسلام کی اصولی اصطلاحیں، اسلامی زندگی، حقیقت نسب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک نظر، رسالہ نور،
اسلامی زندگی اور شاعری میں دیوان سالک قابل ذکر ہے۔ 1957 میں آپ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر حاشیہ یعنی تفسیری نکات تحریر فرمائے۔ اس کے علاوہ مسلک حقہ کی تائید و حمایت میں کئی کتب تصنیف فرمائیں۔ تو حضرت پیر سید معصوم شاہ نوشائی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر پاکستان کے جید علماء کرام نے متفقہ طور پر آپ کے لیے حکیم الامت کا لقب تجویز فرمایا اور ہندوستان کے علماء اہل سنت نے بھی اسے تسلیم کیا۔ آپ کا وصال 3 رمضان المبارک 1391 ہجری بمطابق 24 اکتوبر سن 1971 کو ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ سید ابو البرکات قادری محتمم دارالعلوم حزب الاحناف نے پڑھائی۔ آپ کا مزار گجرات میں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے دین متین کی جو خدمات سر انجام دی ہیں، اس کے باعث ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ و پائندہ رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور آپ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔